رحمت رمضان کے دنوں میں، دیکھو کھلی ہے جنت رمضان کے دنوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، رمضان شریف کے بابرکت دن چل رہے ہیں۔ کریم رمضان شریف کی رحمتوں برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج کا پروگرام جو ہے، آج کا جو موضوع ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں ہم گفتگو سماعت کریں گے۔ ہمارے مہمان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب قبلہ، شیخ الحدیث جامعہ شہبازیہ بھاگلپور شریف۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا، جیسا کہ آپ ہمارے تمام تر پروگرام پسند کرتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل گدائے شہباز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، جلدی سے جائیے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ وقت پر ہمارے تمام تر پروگرام کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور ہاں، لازماً اس کو شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ جس نیت سے یہ تمام تر پروگرام بنائے جاتے ہیں، نیت یہ ہے کہ یہ پروگرام لوگوں کے علم میں اضافے کا سبب بنے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور شاہکار ملت علامہ سید شاہکار عالم مدظ اللہ النورانی نے اس پروگرام کا اہتمام کیا تاکہ ہمارے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ یقین مانیں، یہ جو تمام تر پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کنٹینیو گدائے شہباز چینل پر، اس میں تو چونکہ میں ہوتا ہوں، ہمارے مفتی صاحب قبلہ ہوتے ہیں، ہمارے ثناخواں حضرات ہوتے ہیں، ہم تین ہی آپ کو دکھائی دیتے ہیں، لیکن یقین مانیں یہ پروگرام بننے کے پیچھے ایک بہت بڑی ٹیم ہے۔ ہمارے کیمرہ مین بھائی لوگ ہیں جو اسے شوٹ کرتے ہیں، جو پورا وقت ہمارے ساتھ حاضر رہتے ہیں۔ چونکہ آج 3 رمضان المبارک ہے، ہم دن منا رہے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، ہم یہ یوم منا رہے ہیں۔ تو میں ہماری ایک پوری ٹیم ہے، میں یہی عرض کر رہا تھا، یہ پروگرام جو آپ تک بآسانی پہنچ جاتا ہے، آپ دیکھ لیتے ہیں ہم 3 نظر آتے ہیں، لیکن ہم 3 صرف نہیں ہیں، اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں، خاص کر حضور شاہکار ملت کا ایک کرم ہے، ایک آپ کی عنایت، ایک آپ کی کوشش ہے کہ آپ خود ان تمام تر چیزوں کو لیڈ کرتے ہیں تاکہ قوم تک دین کا پیغام پہنچ سکے، قوم تک دین کی باتیں پہنچ سکے۔ خاص کر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایم فوٹو پوائنٹ کے ہمارے محمود بھائی صاحب کا، کہ جن کی پوری ٹیم الحمدللہ رب العالمین لگی ہوئی ہے۔ اللہ کریم محمود صاحب کو روز افزوں ترقی عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج 3 رمضان المبارک سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دن ہے، آپ کے وصال کا دن ہے۔ انشاءاللہ ہم گفتگو سماعت کریں گے حضرت مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب قبلہ کی۔ آئیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا اصول ہے، ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کر کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بھاگلپور کے مشہور و معروف ثناخواں محترم حافظ گلزار صاحب قبلہ موجود ہیں۔ میں انشاءاللہ ان سے گزارش کروں گا وہ اس پروگرام میں کلام شامل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج اپنے سخن کا آغاز حضور علامہ سید اشتیاق عالم ضیاء شہبازی علیہ رحمت و رضوان کے کلام سے آغاز کرنے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے مل کر درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حرم کے پاس کہاں جلوے خدا کی شراب، حرم کے پاس کہاں جلوے خدا کی شراب، لٹا رہا ہے وہ چشمان
مصطفیٰ کی شراب لٹا رہا ہے وہ چشمان مصطفیٰ کی شراب. سوال ہی نہیں طائف کی دھوپ سے وہ ڈرے, سوال ہی نہیں طائف کی دھوپ سے وہ ڈرے. برس رہی ہو جہاں صبر کی رضا کی شراب, برس رہی ہو جہاں صبر کی رضا کی شراب. اور حضور علامہ سیدی اشتیاق عالم ضیاء شہبازی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ تمام خیمے آل نبی تھا پیاس میں غرق, تمام خیمے آل نبی تھا پیاس میں غرق. ٹپک رہی تھی لبوں سے مگر دعا کی شراب, ٹپک رہی تھی لبوں سے مگر دعا کی شراب. اور یزید رند انا تھا, حسین رند الہ, یزید رند انا تھا, حسین رند الہ. ادھر شراب ہوس تھی, ادھر وفا کی شراب, ادھر شراب ہوس تھی, ادھر وفا کی شراب. اور زبان اصغر معصوم کہہ رہی تھی یزید, زبان اصغر معصوم کہہ رہی تھی یزید. حرام ہے لب سید پہ التجا کی شراب, حرام ہے لب سید پہ التجا کی شراب. لٹا رہا ہے وہ چشمان مصطفیٰ کی شراب. اور اخیر میں حضور علامہ ضیاء شہبازی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ سلام فخر امامت, سلام ابن رسول, سلام فخر امامت, سلام ابن رسول. میرے بھی ہاتھ پہ دو بوند
رکھ الا کی شراب، میرے بھی ہاتھ پہ رکھ، میرے بھی ہاتھ پہ دو بوند رکھ الا کی شراب، لٹا رہا ہے وہ چشمان مصطفیٰ کی شراب۔ مقطع دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائے کہ بہت ہی اوب چکا ہے ہوس کے پیالوں سے، بہت ہی اوب چکا ہے ہوس کے پیالوں سے، حضور اب تو بدل دیجئے ضیا کی شراب، حضور اب تو بدل دیجئے ضیا کی شراب۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے حافظ گلزار صاحب قبلہ جو نذرانہ عقیدت بارگاہ سرور کونین میں پیش کر رہے تھے۔ ایک شعر نعت کا میں بھی پیش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سیشن ہوگا۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے سیدہ کائنات کی زندگی کے پہلو، تاکہ اللہ رب العزت سیدہ کائنات کے نام کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری فکر ہمارا بیاں رہے نہ رہے، ہماری فکر ہمارا بیاں رہے نہ رہے، نبی کا ذکر رہے گا زباں رہے نہ رہے۔ ہماری فکر ہمارا بیاں رہے نہ رہے، نبی کا ذکر رہے گا زباں رہے نہ رہے، اور نبی کی مدح زبان بشر پہ ختم نہیں، نبی کی مدح زبان بشر پہ ختم نہیں، خدا رہے گا کوئی مدح خواں رہے نہ رہے، خدا رہے گا کوئی مدح خواں رہے نہ رہے، خدا رہے گا کوئی مدح خواں رہے نہ رہے۔ ماشاءاللہ حافظ گلزار صاحب نے نذرانہ عقیدت پیش کیا، اللہ کریم خوب ترقی عطا فرمائے۔ چونکہ آج ہمارا موضوع سیدہ کائنات خاتون جنت ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، ایک منقبت کا شعر پڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب قبلہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ عرض کر رہا ہوں کہ چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، کہ عشق توحید کا پیغام لیے بیٹھی ہے، عشق توحید کا پیغام لیے بیٹھی ہے، دین کا ایک حسین نام لیے بیٹھی ہے، عشق توحید کا پیغام لیے بیٹھی ہے، دین کا ایک حسین نام لیے بیٹھی ہے، شکل شبیر میں تسنیم خدا شاہد ہے، فاطمہ گود میں اسلام لیے بیٹھی ہے، شکل شبیر میں تسنیم خدا شاہد ہے، فاطمہ گود میں اسلام لیے بیٹھی ہے، فاطمہ گود میں اسلام لیے بیٹھی ہے، فاطمہ گود میں اسلام لیے بیٹھی ہے۔ مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب قبلہ شیخ الحدیث جامعہ شہبازیہ بھاگلپور شریف جلوہ افروز ہیں۔ آئیے میں اپنے سوال کا آغاز کرتا ہوں کہ مفتی صاحب قبلہ سیدہ کائنات خاتون جنت بنت رسول ام الحسنین شہزادی رسول الثقلین حضرت فاطمہ زہرا کی ولادت کب ہوئی، ان کی سیرت پاک کے چند گوشوں پر آپ تفصیلی روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے ایمان کو اس کے چند قطرے عطا ہو جائیں اور ہمارا ایمان اور بڑھ جائے، ہم اس چیز کو جانیں سیدہ کائنات کی زندگی کیا تھی۔ آپ ان کی زندگی کے گوشوں پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی ہیں۔
یعنی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، لیکن اللہ کی شان یہ کہ رتبے میں سب سے بڑی ہیں، سبحان سبحان اور اتنی بڑی ہیں کہ ماں یقیناً بیٹی سے اعلیٰ مقام ہوتی ہے، جی لیکن کائنات نے فاطمۃ الزہرا کی شکل میں ایک ایسی بیٹی کو دیکھنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ بیٹی ماں سے بھی اعلیٰ مقام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب میں نے غور کیا تو یہی حال سیدہ فاطمۃ الزہرا کے والد بزرگوار کا بھی میں نے پایا کہ حضرت عبداللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام خدا نے ساری کائنات بلکہ حضرت عبداللہ سے بھی اعلیٰ بنایا ہے۔ تو حضرت فاطمۃ الزہرا کے بارے میں آپ نے یہ پوچھا اور اپنے ناظرین کو میرے ذریعے سے اس بات کو پہنچانا چاہا کہ سیدہ کائنات کی ولادت باسعادت کب ہوئی۔ ولادت باسعادت کے سلسلے میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں، مورخین کے اختلاف پائے جاتے ہیں۔ کچھ مورخین یہ کہتے ہیں کہ سیدہ کائنات کی ولادت اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی، اور کچھ مورخین یہ کہتے ہیں کہ سیدہ کائنات کی ولادت اعلان نبوت کے 5 سال بعد ہوئی، لیکن صحیح تر روایت جسے اکثر لوگوں نے مانا ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ولادت نبوت کے سال ہوئی، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا جب 41واں سال شروع ہوا تو وحی کا سلسلہ بھی شروع ہوا، اور اسی میں سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بھی ہوئی ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک عظیم شہزادی ہیں، جن کے بارے میں خود ان کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ میری اور بھی بیٹیاں ہیں، میں نے اور بھی بیٹیوں کی تربیت کی، پرورش کی، انہیں پالا، انہیں پوسا، انہیں بڑا کیا، لیکن جتنا سرور و لطف مجھے فاطمۃ الزہرا کی پرورش میں حاصل ہوا کسی اور صاحبزادی کی پرورش میں حاصل نہیں ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہ کیوں نہ ہو کہ فاطمۃ الزہرا ہی پوری کائنات کی وہ خاتون ہے جنہیں اللہ نے خاتون جنت کا شرف عطا کیا، یعنی کائنات کی تمام عورتوں کی بھی سردار ہیں اور جنت کی بھی تمام عورتوں کی سردار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ عورتوں میں سب سے اعلیٰ مقام سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، ان کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہے، اور ان کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کا ہے۔ تو پتہ چلا کہ سیدہ کا مقام بڑا ہی عظیم الشان ہے۔ آپ کی زندگی کے ہر پہلو کی طرح جی آپ کا بچپن بھی بڑا ہی لاجواب اور انوکھا تھا۔ جی آپ بچپن ہی سے اپنے والد بزرگوار سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اس محبت کی وجہ سے سرکار علیہ السلام نے بھی اپنی تمام صاحبزادیوں میں سب سے زیادہ جن سے محبت کیا اس ذات کا نام سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ایک سے محبت کرتے تھے، لیکن فاطمۃ الزہرا کی محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ ذات گرامی وقار جس کی تشریف آوری پر زمانہ کھڑا ہوتا، زمانہ اڑ جاتا، جب ان کے پاس ان کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرا آتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، ان کے دست مبارک کا بوسہ دیتے، ان کی پیشانی کو چوما کرتے۔ یقیناً یہ وہ فضیلت ہے کہ شاید کسی اور کو حاصل ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ آپ کے نزدیک کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا
کہ سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ میرے نزدیک فاطمۃ الزہرا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہاں تک فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جی سبحان اللہ. جس نے اسے ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. جی یہ فضیلت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جو فاطمۃ الزہرا کو راضی کر لے گا گویا اس نے میری رضامندی حاصل کر لی، اور جو رسول خدا کی رضا حاصل کر لے وہ خدا کی رضا حاصل کر لیتا ہے. فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے آپ کو رسول کریم سے بڑا لگاؤ تھا. جس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علل اعلان نبوت و رسالت کا اعلان کیا تو جو قریش کے لوگ تھے، جو آپ کے مشن اور پیغام کے دشمن تھے، انہوں نے طرح طرح سے آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کی. ایک مرتبہ واقعہ ہے، ایک بار ایسا ہوا کہ آقا علیہ السلام کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. وہاں پر قریش کے کچھ لوگ موجود تھے، تو ایک آدمی نے آقا علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھ رہے ہو اس آدمی کو؟ کہا کہ ہاں دیکھ تو رہے ہیں. تو کیا ہے کوئی ایسا آدمی جو فلاں قبیلے میں جو اونٹ ذبح ہوا ہے اس کی اوج لا کر اس کے اوپر ڈال دے؟ تو اس وقت ایک بدبخت عقبہ بن ابی معیط اس مجمع میں موجود تھا. اس نے کہا کہ میں اس کام کے لیے حاضر ہوں. وہ گیا، جانے کے بعد اوج لا کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے تو آپ کے دونوں شانوں پہ اوج کو ڈال دیا اور سب ہنسنے لگے، مذاقہ اڑانے لگے. اتنے میں سیدہ فاطمہ زہرا کو جب اطلاع ہوئی، اس وقت ننھی بچی تھی، وہ دوڑتی ہوئی حرم میں آئی اور بدقت تمام آپ نے اس اوج کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان اقدس سے نیچے اتارا اور ان لوگوں کو برا بھلا کہا. فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ خیال کرتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کا بہت زیادہ خیال فرمایا کرتے تھے، آپ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. یقیناً یہ مقام دنیا کی کسی عورت کو حاصل نہیں ہے جو مقام حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حاصل ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جو مقام حاصل ہے کسی اور عورت کو وہ مقام حاصل نہیں ہے. ماشاء اللہ. مفتی صاحب قبلہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا کی کیا فضیلت بیان فرمائی؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات کی فضیلت پر کیا فرمایا؟ اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں. جی ابھی جیسا کہ میں نے بتایا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، ان کے رتبے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ گویا مجھ سے محبت کرے گا. جو فاطمۃ الزہرا کو ناراض کرنے والا ہوگا وہ میرا ناراض کرنے والا ہوگا. جو فاطمۃ الزہرا کو دکھ اور تکلیف دے گا وہ گویا مجھے دکھ اور تکلیف دے گا. یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے، بہت بڑی رفعت کی بات ہے، بہت بڑے رتبے کی بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میری رضا فاطمہ کی رضا میں ہے. میری رضا فاطمہ کی رضا میں ہے کہ جو فاطمہ کو راضی کر لے وہ مجھے راضی کرنے والا ہو جاتا ہے، اور جو مجھے راضی کرنے والا ہو جاتا ہے وہ خدا کو راضی کرنے والا ہو جایا کرتا ہے. یقیناً حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ایک عظیم مقام اور رتبہ تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی نظر میں بڑا ہی عظیم رتبہ تھا. جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، آیت مباہلہ نازل ہوئی، عیسائیوں کی طرف سے دعوت دی گئی کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں،
ہم اپنے گھر والوں کو لے کر جائیں پھر مباہلہ کریں، تو اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں میں سے جس عورت کو منتخب کیا تھا وہ کوئی اور عورت نہیں بلکہ ان کی پیاری صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی، ساتھ میں مولائے کائنات تھے، ساتھ میں امام حسن مجتبیٰ تھے، ساتھ میں امام حسین شہید کربلا تھے، بلکہ اگر یہ کہہ دوں کہ پنج تن پاک کا یہ پاک قافلہ جی انتہائی شان و شوکت کے ساتھ اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا، جب عیسائی کے راہب اور اس کے سب سے بڑے پادری نے ان چہروں کو دیکھا جو مباہلہ کرنے آیا ہوا تھا، تو اس نے اپنے ماننے والوں سے کہا، ارے یہ تو ایسے چہرے والے ہیں کہ اگر یہ دعا کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ادھر سے ادھر ہو جائے، اب تم لوگ ان سے مباہلہ نہ کرو، اگر مباہلہ کرو گے تو روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں رہ جائے گا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان، اللہ پاک نے عفت و طہارت، سخاوت، بزرگی، تقدس، تمام چیزیں ایک ذات میں جمع فرما دی تھی، اور اس ذات کا نام سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ اپنے دربار سے کبھی کسی سائل کو محروم نہیں کرتی، جو بھی آتا دیتی۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب 3 دن روزہ رکھنے کی نذر مانی تھی، حسنین کریمین بیمار پڑ گئے تھے، تو نذر مانی تھی کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم لوگ 3 روزے رکھیں گے۔ روزہ رکھا، روزے کے لیے جو روٹی افطار کے لیے تیار کی گئی، افطار کے وقت میں ایک محتاج آ گیا، اسے عطا کر دیا، پانی پی کر افطار کیا، پھر پانی پی کر ہی روزہ رکھ لیا۔ دوسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا، تیسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب کوئی دیتا ہے تو اپنی جیب کو دیکھتا ہے، کچھ بھی اگر کسی کو دیتا ہے تو اپنی کیپیسٹی دیکھتا ہے جی کہ میرے پاس کیا رہ گیا، لیکن سید کائنات کا یہ عالم کہ وہ دینے میں یہ نہیں دیکھتی کہ میرے پاس کیا رہ گیا ہے، وہ چونکہ سخی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے، وہ اپنی ضرورت کو نہیں دوسروں کی ضرورت کو دیکھا کرتی، دوسروں کی ضرورت کو دیکھا کرتی تھی۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، اس مختصر سے وقت میں ان تمام واقعات کی طرف تفصیلی روشنی نہیں ڈال سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہر اعتبار سے لاجواب، ہر اعتبار سے بے مثال، پردہ ان کا ایسا سبحان اللہ، ان کے پردے کا یہ عالم کہ کسی غیر مرد نے انہیں آج تک دیکھا ہی نہیں، انہیں آج تک دیکھا ہی نہیں جی۔ حالانکہ سیدہ کائنات جس زمانے میں تھی، جس دور میں تھی، اس دور کا کیا کہنا، وہ حالات ایسے تھے، لیکن ان حالات میں بھی جو طہارت اور تقدس کا مجسمہ سیدہ کائنات تھی، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ ان کا پردہ آج کی لڑکیوں کے لیے، آج کی عورتوں کے لیے نمونے عمل ہے، اور یہ پردہ جو ہے صاحب، کسی کو چھپانا یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ میں تو اکثر اپنے خطاب میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی بھی غیرت مند شوہر، کوئی بھی غیرت مند بھائی، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، وہ نہیں چاہتا ہے کہ میری بیوی کو کوئی غلط نگاہ سے دیکھے، میری بہن کو کوئی غلط نگاہ سے دیکھے۔ ہر دھرم کا ماننے والا اس بات کو اپنے اندر رکھتا ہے، تو پھر کیا بات ہے کہ جب یہ چیزیں ہیں، اس کے باوجود اگر پردے کا حکم دیا جاتا، پردہ اسی کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، اور پردہ عظمت کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اسلام میں اتنی ساری کتابیں ہیں، لیکن ہر کتاب پر پردہ نہیں ہے۔ کوئی کتاب ایسی ہے
جو 10,000 کی ہے, 20,000 کی ہے, 50,000 کی ہے, لیکن قرآن کریم اگر اس کا ہدیہ 200 بھی ہے تو وہ غلاف کے اندر ہے اور کتاب غلاف کے اندر نہیں ہے. بہت اچھا. ایسے ہی آپ دیکھیں مسجدیں کتنی ہیں, لیکن ایک مسجد جسے کعبہ کہتے ہیں وہ بھی مسجد ہے, اس پر غلاف ہے, تاکہ پتہ چلے کہ اوروں کا مقام اور ہے, اس کا مقام اور ہے, اس کا رتبہ اور ہے. اس رتبے کو بتانے کے لیے, اس کی عظمت کو بتانے کے لیے اسے چھپایا گیا. تو چھپایا جانا صرف اور صرف اس کی اہانت کے لیے نہیں ہوتا ہے, بلکہ چھپایا جانا اس کی عظمت کو بتانے کے لیے ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. سیدہ کائنات کا کیا مقام ہے, مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے. وہ کسی نے کہا ہے حضرت کہ کیا شان تو نے ذات سے پائی ہے فاطمہ, کیا شان تو نے ذات سے پائی ہے فاطمہ, خالق نے دوسری نہ بنائی ہے فاطمہ. بے شک حق. کیا شان تو نے ذات سے پائی ہے فاطمہ, خالق نے دوسری نہ بنائی ہے فاطمہ. اور 70,000 حوروں کا جھرمٹ ہے ارد گرد, محشر میں یوں خدا نے بلائی ہے فاطمہ. سبحان. محشر میں یوں خدا نے بلائی ہے فاطمہ. ماشاءاللہ. مفتی صاحب قبلہ میں اگلے سوال کی طرف بڑھوں کہ حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت علی کا نکاح کس طرح ہوا, اس کی ذرا تفصیل بتائیں اور ان دونوں کی ازدواجی زندگی پر روشنی ڈالیں. بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. جی. سید فاطمۃ الزہرا اور مولائے کائنات. جی. پہلے یہ بتاتا چلوں کہ رشتے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے چچیرے چچا ہیں. جی. کچھ لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چچا سے شادی نہیں ہوتی. یقیناً اپنے چچا سے شادی نہیں ہوتی, اپنے ماموں سے شادی نہیں ہوتی ہے. اگر چچیرے چچا ہیں, چچیرے ماموں ہیں تو ان سے شادی ہو سکتی ہے. فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت, تقدس, ان کے مقام کی بلندی کو دیکھ کر بڑے بڑے لوگ قریش کے, عرب کے اس بات کے خواہش مند تھے کہ ان کا نکاح حضرت فاطمۃ الزہرا سے کر دیا جائے. بہت سارے لوگوں نے پیشکش بھی کی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمۃ الزہرا کے نکاح کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر موقوف ہے, جس طرح کا حکم ہوگا میں ویسا ہی کروں گا. روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مشورہ دیا کہ آپ جائیں اور اپنی قسمت آزمائی کریں. جب مولا کائنات جھجکتے ہوئے, شرماتے ہوئے جا کر آقا کریم سے اس بات کا تذکرہ کیا, آقا کریم نے مکمل طور سے ان کی بات کو تسلیم کیا اور کہا بے شک اے علی, رب کی طرف سے بھی یہی اشارہ ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا کا نکاح تم سے کروں. چنانچہ بڑی ہی سادگی کے ساتھ مولا کائنات اور فاطمۃ الزہرا کا نکاح ہوا. اب یہاں پر رک کر کے ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ نبی کے ماننے والے, فاطمۃ الزہرا کے نقش قدم کو اپنانے کی تعلیم دینے والے, جی, جب وہ ان کی جب شادی ہو رہی ہے تو اتنی سادگی کے ساتھ, اور آج اتنے تکلفات, آج اتنی جو ہے طرح طرح کی خرافات کو شادیوں میں داخل کر دیا گیا کہ آج شادیاں مشکل ہوتی جا رہی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے, لیکن آج ان شادیوں کو بڑا مشکل کر دیا گیا. جہیز کے نام پہ, ڈیمانڈ کے نام پہ, اس کے نام پہ, اس کے نام پہ. جی, ضرورت اس بات کی ہے کہ جس سادگی سے فاطمۃ الزہرا اور مولا کائنات کا نکاح ہوا, اسی سادگی کو اپنانے کی ضرورت ہے. دونوں کا نکاح ہو گیا. حضرت علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ رشتہ ازدواج سے جڑ گئیں. جی, اپنے شوہر کے گھر جب جاتی ہیں تو سارا کام کاج خود کرتی ہیں, کپڑے دھوتی ہیں, چکی چلاتی ہیں. میں یہاں پر اپنی بہنوں سے اور ان عورتوں سے کہنا چاہوں گا جو اپنے بڑے باپ کی بیٹی ہونے پر سسرال جب جاتی ہیں تو سمجھتی ہے کہ ہم بڑے باپ کی بیٹی ہیں, ہم یہ نہیں کریں گے,
ہم سے یہ نہیں ہوگا، لیکن میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ فاطمۃ الزہرا صرف بڑے باپ کی نہیں بلکہ اس باپ کی بیٹی ہے جو کائنات میں ان سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ چکی چلا رہی ہیں، وہ کپڑے دھو رہی ہیں، وہ اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہیں۔ تو دنیا کی ہر عورت کو چاہیے، اور اس بات کو کوئی مانے یا نہ مانے، یہ حقیقت ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے تو اس کا شوہر ضرور اس کا خیال رکھتا ہے۔ بیوی اگر اپنے شوہر کی طرف مکمل طور سے مائل ہوتی ہے تو پھر اس کا شوہر کسی اور طرف مائل ہوتا ہی نہیں ہے۔ مولا کائنات اور حضرت فاطمۃ الزہرا کی زندگی بڑی خوشگوار، کبھی بھی حضرت علی سے کسی چیز کا مطالبہ کر کے ان کو پریشان نہیں کیا۔ ایک موقع پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کھانے کے لیے کچھ مانگا، تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ اے کاش کہ اس وقت کھانے کے لیے کوئی چیز ہوتی، میں نے خود 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی کے کہنے کے بعد بتایا۔ حضرت علی تڑپ گئے اور کہا پہلے سے کیوں نہیں بتایا تھا؟ کہا اس لیے کہ میرے ابا جان نے کہا تھا کہ تم علی سے کسی چیز کا مطالبہ کر کے انہیں پریشان نہ کرنا۔ اور آج کی بیویوں کا کیا عالم ہوتا ہے جی، جیسے ہی گھر پہنچی ایک لمبی لسٹ، ایک لمبی فہرست ہے، ٹھیک ہے وہ شوہر ہے، ضروریات کی تکمیل وہی کرے گا اور اسی کو کرنا چاہیے، عورت بھی اسی سے مطالبہ کرے، لیکن اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے، اس کی ایک سیما ہوتی ہے، اس کی ایک حد ہوتی ہے۔ آدمی اپنی حد میں رہ کے کہتے ہیں نا کہ جتنی بڑی چادر ہو اتنا ہی پیر پھیلانا چاہیے جی۔ تو آدمی جس انداز کا ہے، جس دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں۔ یہ عورتوں میں اکثر ہوتا ہے، شادیوں میں گئی دوسری عورتوں کے زیور کو دیکھا، تب اس زیور کو دیکھ کر کے تو تیور بدل جاتے ہیں، گھر آنے کے بعد اس کو تو ایسا دیا، اس کو تو ایسا دیا۔ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر اس کا شوہر وفاداری کے ساتھ اپنی بیوی کی پاسداری، اپنی بیوی کا خیال کرتا ہے۔ خدا کی قسم ایک زیور نہیں 1000 زیوروں سے بہتر یہ زیور ہے کہ اس کا شوہر اس کا مکمل خیال کرتا ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کی کیا شان، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ان سے ایک عورت نے مسئلہ پوچھا کہ اے فاطمۃ الزہرا آپ بتائیں اگر آپ کے پاس 40 اونٹ ہوں تو آپ کتنے اونٹ کو زکوٰۃ کے طور پر نکالیں گے؟ 40 اونٹ ہوں تو کتنے اونٹ زکوٰۃ کے طور پر نکالیں گی؟ سیدہ کائنات نے فرمایا اے عورت تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ کے پاس اگر 40 اونٹ ہوں تو آپ کیسے زکوٰۃ، کتنا زکوٰۃ نکالو گی؟ اگر تم اپنے بارے میں پوچھتی تو مسئلہ بتاتی کہ زکوٰۃ ہوتا ہے کہ 40 میں سے ایک، لیکن تو نے میرے بارے میں سوال کیا ہے، تو اگر میرے پاس 40 اونٹ ہو تو سن، میں سب کو خدا کے راہ میں قربان کر دیتی، سب کو خدا کے راہ میں دے دیتی، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتی۔ یہ جذبہ ایثار، یہ جذبہ قربانی اور یہ جذبہ تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ مجموعی طور سے فاطمۃ الزہرا کی شخصیت واقعی لاجواب ہے، بے مثال ہے۔ ان کا ہر عمل رہتی دنیا تک کی عورتوں کے لیے نمونے عمل ہے جی، جس راستے پر چل کر دنیا کی عورتیں اپنے دنیا کو بھی اچھا بنا سکتی اور اپنی آخرت کو بھی اچھا بنا سکتی۔ ماشاءاللہ۔ سیدہ کائنات اور مولا کائنات کی زندگی کے ان اہم پہلو پر مفتی صاحب قبلہ نے روشنی ڈالی جن پہلو سے ہر ایک میاں بیوی کو سیکھنا چاہیے کہ سیدہ کائنات اور مولا کائنات نے کس طریقے سے زندگی جی کر بتایا کہ ایک شوہر کو ایک بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا ہے اور ایک بیوی کو ایک شوہر کے ساتھ کس طرح رہنا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ اپنے گھر کی عورتوں کو ضرور سیدہ کائنات کی زندگی پڑھ کے بتائیں، اپنے گھر کی بیٹیوں کو ضرور سیدہ کائنات ماں فاطمہ زہرا کی زندگی پڑھ کے بتائیں، اور اپنے گھر کی بچیوں کو، عورتوں کو سیدہ کائنات کا نام لیوا بنا دیں۔ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گی وقار کے ساتھ زندہ رہیں گی، جب تک زندہ رہے گی
ایمان کی بھی حفاظت ہوگی اور وہ فاطمہ فاطمہ کہنے والی ہوگی تو عزت و آبرو کی بھی سیدہ فاطمہ زہرا کے نام کے صدقے میں اس کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ مفتی صاحب قبلہ، وصال سیدہ کائنات اور ان کی وصیت کے بارے میں کچھ وضاحت کیجیے۔ جس طرح سے سیدہ کائنات کی ولادت کے سلسلے میں مورخین کی مختلف رائے ہیں، اسی طرح سے وفات کے سلسلے میں بھی مورخین کے مختلف اقوال ہیں۔ وہ قول جسے اکثر مورخین نے مانا ہے اور جس کے مطابق پورے عالم اسلام میں عمل ہوتا ہے، وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے کے بعد 3 رمضان المبارک کو سیدہ کائنات نے اس دار فانی کو الوداع کہا اور اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے آپ نے اپنا ناطہ ختم کر کے اپنے آپ کو واصل بوصال مولائے حقیقی کیا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ایک خصوصیت حاصل ہے وہ شاید کسی کو اور حاصل نہ ہو، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ سیدہ کائنات کی روح کو اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے قبض کیا۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جب حضرت ملک الموت کو جانے کا حکم ہوا تو انہوں نے اپنا سر جھکا لیا، تو اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی روح قبض فرمائی۔ سیدہ نے اپنے وصال سے پہلے مولا کائنات کو یہ وصیت کی تھی کہ میرا جب انتقال ہو تو جنازہ میرا دن میں نہ اٹھانا بلکہ رات میں اٹھانا، کہ جس طرح لوگوں نے مجھے اپنی زندگی میں میرے قد و قامت کو نہیں دیکھا تو میری موت کے بعد بھی، میری وفات کے بعد بھی میرے جسم کو نہ دیکھیں۔ چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ بہت قلیل لوگوں کے ساتھ اٹھایا گیا اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ہزاروں ہزار کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل ہو سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کی قبر انور پر، جنہوں نے ایسے لال و گوہر دیے جن لال و گوہر نے اسلام کے نام کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا، اس کے پیغام کو باقی رکھنے کے لیے اپنے تن من دھن جان ہر چیز کی قربانی پیش کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب قبلہ، شیخ الحدیث جامعہ شہبازیہ بھاگلپور شریف، الحمدللہ حضرت نے ہمارے تمام تر سوالوں کے جوابات عنایت فرمائے اور حضرت کی گفتگو سے ہم نے شان سیدہ کائنات کو جانا اور ہمارے علم میں اضافہ ہوا، اور حضرت نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ سیدہ کائنات کی وہ ذات بابرکات ہے کہ تمام تر لوگوں کی روح قبض ہوتی ہے تو فرشتے روح قبض کرتے ہیں، لیکن سیدہ کائنات کی وہ ذات ہے جن کی روح خود اللہ تبارک و تعالی نے قبض کی ہے۔ ایک شاعر ہیں، ان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، میں اس شعر کو مکمل کروں پھر انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھیں گے۔ عرض کر رہا ہوں، کس واسطے دروازے زہرا پہ کھڑے ہو، کس واسطے دروازے زہرا پہ کھڑے ہو، تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، کس واسطے دروازے زہرا پہ کھڑے ہو، تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، بولے ملک الموت قدم کیسے بڑھائیں، کوشش تو بہت کرتے ہیں ہمت نہیں ہوتی، بولے ملک الموت قدم کیسے بڑھائیں، کوشش بہت کرتے ہیں ہمت نہیں ہوتی۔ وقت ہوا چاہتا ہے آج کے اس پروگرام کے اختتام کا۔ میں پروگرام کے اختتام پر، جیسے آپ جانتے ہیں ہمارا اصول ہے، بھی کلام بھی کلام پر کرتے ہیں، گزارش کروں گا بھاگلپور کے مشہور و معروف نعت خواں پچھلے ایپیسوڈز میں بھی آپ انہیں سماعت کر چکے ہیں، پھر ایک بار تشریف لائے ہوئے ہیں، یہاں موجود ہیں،
گزارش کروں گا حافظ گلزار صاحب سے اس پروگرام میں کلام شامل کریں، ان کے کلام کے بعد انشاءاللہ ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے۔ میں حضور سیدی اشتیاق عالم ضیاء شہبازی علیہ الرحمت و رضوان کے لکھے ہوئے نعت پاک کے اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ناز ہے جس پہ عبادت کو وہ سر تیرا ہے، ناز ہے جس پہ عبادت کو وہ سر تیرا ہے، رحمتیں جس پہ برستی ہیں وہ گھر تیرا ہے، تیرا ہے، رحمتیں جس پہ برستی ہیں وہ گھر تیرا ہے، اور تیری معراج میں کیوں لاؤں مکانوں کی دلیل، تیری معراج میں کیوں لاؤں مکانوں کی دلیل، عرش و کرسی تو فقط رکن سفر تیرا ہے، عرش و کرسی تو فقط رکن سفر تیرا ہے، تیرا ہے، رحمتیں جس پہ برستی ہیں وہ گھر تیرا ہے۔ اور دیکھیں حضرات یہ بھی شعر کہ دست بو جہل میں ہو یا کفے ابلیس میں ہو، دست بو جہل میں ہو یا کفے ابلیس میں ہو، کسی مٹھی میں مقید ہو حجر تیرا ہے، کسی مٹھی میں مقید ہو حجر تیرا ہے، تیرا ہے، رحمتیں جس پہ برستی ہیں وہ گھر تیرا ہے، اور فلسفہ تنگ ہے یونان کی، حکمت عاجز، فلسفہ تنگ ہے یونان کی، حکمت عاجز، خاک کو پاک بنانا یہ ہنر تیرا ہے، خاک کو پاک بنانا یہ ہنر تیرا ہے، تیرا ہے، رحمتیں جس پہ برستی ہیں وہ گھر تیرا ہے، اور تیرے ہوتے میں کروں غیر سے کیوں عرض سوال، تیرے ہوتے میں کروں غیر سے کیوں عرض سوال، یہ زمانہ تو شہادت
نگر تیرا ہے، یہ زمانہ تو شہادت نگر تیرا ہے، خاک کو پاک بنانا یہ ہنر تیرا ہے۔ اور آخر میں حضور علامہ ضیاء شہبازی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ پھر گئی تیری نگاہیں تو کہاں جاؤں گا آقا، پھر گئی تیری نگاہیں تو کہاں جاؤں گا، حشر میں سب سے زیادہ مجھے ڈر تیرا ہے، حشر میں سب سے زیادہ مجھے ڈر تیرا ہے، تیرا ہے، خاک کو پاک بنانا یہ ہنر تیرا ہے۔ اور مقطع دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں کہ رحمت کون و مکان زیر عنایت رکھنا، رحمت کون و مکان زیر عنایت رکھنا، یہ ضیاء جو بھی ہے جیسا ہے مگر تیرا ہے، یہ ضیاء جو بھی ہے جیسا ہے مگر تیرا ہے، تیرا ہے، خاک کو پاک بنانا یہ ہنر تیرا ہے، رحمتیں جس پہ برستی ہیں وہ گھر تیرا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، حافظ گلزار صاحب قبلہ اپنی عقیدتوں کا نذرانہ بارگاہ خیر الانام میں پیش کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے اب ہم آپ سے اجازت لیں۔ اس شعر سے میں اجازت چاہوں گا کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ اب دیں اپنے میزبان ذیشان برکاتی کو اجازت، پھر ملاقات ہوگی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں اور خدا حافظ، شب بخیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتری ہے رب کی رحمت رمضان کے دنوں میں، دیکھو کھلی ہے جنت رمضان کے دنوں